وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه. انبیاء بھیجنے کا جو سلسلہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اس سلسلے کا اختتام امام الانبیاء رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ ہمارے دین اسلام میں جن جن چیزوں پر ایمان لانا لازم ہے ان میں ایک مسئلہ ختم نبوت کا بھی ہے۔ چند منٹوں کے لیے آپ سارے مفتی بنے اور میں آپ سے ایک فتویٰ پوچھنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص
لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، مگر وہ محمد الرسول اللہ نہیں کہتا، تو کیا ایسا شخص مومن ہے؟ اور اگر ایک شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اقرار کرتا ہے، مگر وہ قیامت کا منکر ہے، تو کیا آپ ایسے شخص کو مسلمان ماننے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، محمد الرسول اللہ کا اقرار بھی کرتا ہے، قیامت پر ایمان و یقین رکھتا ہے، مگر میرے آقا کو خاتم النبیین نہیں مانتا، تو وہ شخص بھی مسلمان نہیں۔ عام میں جو کچھ زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جنہیں سیکولر ذہن تنگ کرتا ہے کہ مرزائی یہی کلمہ پڑھتے ہیں، تم انہیں مسلمان نہیں مانتے ہو، وہ بھی تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، 5 وقت کی اذان بھی یہی دیتے ہیں، اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، پھر اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، قادیانی کا نام تو وہ نہیں لیتے، تم انہیں مسلمان نہیں کہتے ہو، وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور تم انہیں دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہو۔ یہ جو سیکولر ذہن ہے نا، سیکولر ذہن، لادین ذہن، سب مذہب ٹھیک ہیں، سارے عقیدے والے ٹھیک ہیں، ان کا یہ اشکال ہے۔ ہمارے لوگ اس کے آگے لاجواب ہو جاتے ہیں کہ یار کلمہ پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، مذہب ہمارا اسلام ہے، اور تم کہتے ہو کہ نہیں نہیں تم مسلمان ہو۔ نہیں، اگر آپ کی توجہ ہو تو میں اس کا دندان شکن جواب آپ کو پڑھا دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، اللہ بندیالی، کہ لعنت نال میرا نام ڈھکیا ٹھیک ہے، نعرہ نہ لگائیں، درس ہے نا، بات پسند آ جائے تو سبحان اللہ۔ ایک شخص حضرت موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتا ہے، تورات کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، اس کا لقب ہے یہودی، وہ کیا کہلاتا ہے؟ حضرت موسیٰ پہ ایمان لایا، انہیں اللہ کا نبی مانا، تورات کو اللہ کی کتاب،
اس کا لقب کیا پڑ گیا؟ یہودی۔ میری بات ذرا غور سے سنو، یہی یہودی حضرت موسیٰ کا انکار نہیں کرتا، بلکہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آتا ہے، اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مان لیتا ہے، اور انجیل کو اللہ کی کتاب مان لیتا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ عیسائی۔ اس کا لقب کیا پڑ گیا؟ یہ جو یہودی ہیں، یہ اس بندے کو یہودی ماننے کے لیے تیار ہیں؟ یہ جو ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ کسے پاسے نہ کرو جی، میرے پاس توجہ کرو، میرے پاس توجہ کرو، ادھر ادھر نہ دیکھ، یہ چلن تا ہی پتہ نہیں، میں تقریر ختم کر دیں ذرا، وہ اس کا شور بھی ہوگا ایگزاسٹ کا، تھوڑی سی گرمی برداشت کریں، اللہ قیامت کی گرمی سے محفوظ فرمائے۔ یہ جو یہودی اور یہ طبقہ ہم پر اعتراض کرتا ہے، انہیں مسلمان کیوں نہیں مانتے ہو؟ میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ جس یہودی نے حضرت عیسیٰ کو نبی مان لیا، حضرت موسیٰ کا انکار بھی نہیں کیا، تم اسے یہودی کیوں نہیں مانتے ہو؟ تم کہتے ہو نہیں یہ یہودی نہیں ہے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہی عیسائی میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب مان لیتا ہے، یہی عیسائی، تو وہ کیا ہو گیا؟ ہم عیسائیوں سے پوچھنا چاہتے ہیں، اس نے حضرت عیسیٰ کا انکار تو نہیں کیا، اس نے انجیل کا انکار بھی نہیں کیا، اس نے حضرت عیسیٰ کے معجزوں کا انکار بھی نہیں کیا، تم اسے عیسائی مانو نا، مانو اس بندے کو عیسائی۔ عیسائی جواب میں کہتے ہیں نہیں، حضرت عیسیٰ کے بعد ایک نئے نبی کو مانا، تو اب یہ عیسائی نہیں رہا، اس کا لقب بدل گیا، یہ مسلمان ہو گیا۔ تو پھر ہم کہتے ہیں اگر یہودی حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھنے کے بعد یہودی نہیں رہتا، اور یہودی حضرت عیسیٰ کی نبوت کو مان کر یہودی نہیں رہتا، اور عیسائی میرے نبی کی نبوت کو مان کر عیسائی نہیں رہتا، تو کوئی مسلمان جب مرزا قادیانی کی نبوت کو مانتا ہے تو وہ مسلمان، وہ اپنا کوئی لقب رکھے نا، اس کی تو ملت بدل گئی، اس نے ایک نئے نبی کو مان لیا۔ اس لیے جس طرح اللہ کی توحید پر ایمان لانا ضروری ہے، انبیاء کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، میرے پیارے پیغمبر کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے، قیامت پر یقین کرنا ضروری ہے، اسی طرح میرے آقا کی ختم نبوت پر ایمان لانا بھی کیا ہے؟ اگر کوئی اس کو نہیں مانتا، باقی ساری چیزیں مانتا چلا جائے، وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہو۔ میں آج کی محفل میں ختم نبوت کے عنوان پر قرآن پاک کی جس آیت پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ میں نے خطبے میں تلاوت کی، اسی پر گفتگو کروں گا اور اس سے اپنے آقا کی ختم نبوت کو ثابت کروں۔ دیکھیں، قرآن جب ایمان لانے کا تذکرہ کرتا ہے نا تو دو وحیوں پر ایمان لانے کا تذکرہ کرتا ہے۔ ایک وحی وہ جو آمنہ کے لال کی طرف اتری، اور ایک وحی وہ جو آپ سے پہلے نبیوں پر اتری۔ قرآن دونوں وحیوں کا ذکر کرتا ہے۔ وہ جو پہلے نبیوں پر وحی اتری، ان پر کتابیں اتری، ان پر ہم نے عمل نہیں کرنا، ان پر صرف ایمان لانا ہے کہ جو کچھ ان نبیوں پہ اتارا گیا وہ کس کی طرف سے اتارا گیا؟ ایمان نہیں لانا، نہ ہم نے ان نبیوں کی پیروی کرنی ہے،
نہ حضرت موسیٰ کی پیروی کرنی ہے، نہ حضرت عیسیٰ کی پیروی کرنی ہے. ہم نے اب پیروی کرنی ہے تو صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے. ان کی اتباع ہم نے نہیں کرنی، ان کی شریعت پر ہم نے عمل نہیں کرنا. میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس طرف چلا جاؤں، لیکن پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے ہیں، صرف اشارہ کروں گا. حضرت عمر بھی اگر تورات کے ورق لے کے پڑھنا شروع کریں، کہیں سے انہیں تورات کے ورق مل جائیں جو اللہ نے اتاری کتاب اور سچے نبی پہ اتاری اور جبریل لے کے آیا، اور حضرت عمر اسے پڑھنے لگ جائیں تو نبوت کے چہرے کا رنگ بدل جائے، سرخ ہو جائے غصے سے، اور حضرت ابو بکر کہیں ساکلت کا امک یا عمر، اے عمر تجھ پر تیری ماں روئے، ذرا نبوت کے چہرے کو دیکھ، تو تورات پڑھتا جا رہا ہے، تورات پڑھتا جا رہا ہے. حضرت عمر نے دیکھا، محسوس کیا آپ کے چہرے کا غصہ، ناراضی، تو سمجھا شاید نبی پاک نے یہ سمجھا ہو کہ میں کہیں ادھر چلا گیا ہوں، میں یہ راستہ چھوڑ کے ادھر چلا گیا ہوں. تو وہ کہتے ہیں آمنتو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں آج بھی اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، اسلام کو اپنا دین مانتا ہوں، محمد عربی کو اللہ کا نبی مانتا ہوں. میں اس طرف گیا نہیں ہوں، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے ورق مجھے ملے ہیں، میں اسے پڑھنے لگ گیا ہوں. میرے آقا نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، یہ تو تم تورات پڑھ کے ہدایت ڈھونڈنا چاہتے ہو. جس نبی پر یہ تورات اتری تھی، اگر آج دنیا کے کسی کونے کھدرے حصے میں وہ زندہ ہوتے، جب تک میرے پیچھے موسیٰ نہ چلتے تو ہدایت ان کو بھی نہیں مل سکتی. لو کان موسیٰ حیا، یہ حیاً کے لفظ پہ تھوڑا سا غور کریں. جو کہتے ہیں نبی سارے زندہ ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں لو کان موسیٰ حیا، لو فرضی ہے، اگر موسیٰ زندہ ہوتے ہیں، نہیں، دنیا کے کسی کونے اور حصے میں وہ زندہ نہیں ہیں، اگر بالفرض بالمحال وہ زندہ ہوتے، جب تک میری پہ اللہ اکبر. ایک اور روایت کے لفظ ذہن میں آئے، وہ تو بڑے سخت لفظ ہیں. میرے آقا نے فرمایا لو بدا لکم موسیٰ واتبعتموہ وترکتمونی، میری محفل لگی ہوئی ہو، مجلس سجی ہوئی ہو، سامنے حضرت موسیٰ آ جائیں، حضرت موسیٰ آ جائیں، واتبعتموہ، تم حضرت موسیٰ کے پیچھے چلنے لگو، وترکتمونی، مجھے چھوڑ دو، لزللتم، لزللتم دا معنی بھی کراں، لزللتم عن الہدا، تو تم ہدایت کی پٹڑی سے اتر جاؤ. ان کے پیچھے بھی اب نہیں چلنا، میری موجودگی میں صرف میرے پیچھے چلنا. تو پہلے نبیوں پر ایمان کیا لانا ہے؟ وہ اللہ کے سچے نبی تھے، اور ان پر جو کتابیں اتری، جو وحی اتری، وہ سچی وحی تھی، لیکن ہم نے عمل اس پر نہیں کرنا. ہم نے عمل کرنا ہے قرآن پر اور نبی پاک کی سنت. دو وحی کا ذکر کرتا ہے قرآن، ایک میرے نبی پر اترنے والی اور ایک نبی پاک سے پہلے اترنے والی. پہلے پارے میں ذکر کیا، متقی لوگوں کے اوصاف ذکر کیے. مومن کون ہوتے ہیں؟ انعمت علیہم، جن پہ اللہ اپنا انعام کر دیتا ہے. وہ کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ایمان لے آئے. ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ایمان لے آئے. ہم نے قیامت کو نہیں دیکھا، ایمان لے آئے. ہم نے تو نبی پاک کو بھی نہیں دیکھا، ایمان لے آئے. یہ ہے بن دیکھے ایمان لانا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ،
युनफिकून, اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں. اتنے کوئی چپ کر گئے ہو یار. ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں. لفظ ذرا دیکھو لفظ کیا بولے. اللہ واہ میرے مولا واہ. اپنی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں نا, اپنی دولت میں سے خرچ کرتے ہیں نا. پھر تکلیف ہوتی بندے کو. میری دولت, میرا مال, میری دکان, میری فیکٹری, میرا زیور, میرا باغ, میری فصل, میری آمدن, پھر بندے کو دیتے ہوئے تکلیف ہوتی. اللہ نے رگ پہ ہاتھ رکھا, اللہ نے فرمایا تیری نہیں ہے, مما رزقناہم, اس روزی میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو. اللہ بتانا چاہتے ہیں جو کچھ تیرے پاس ہے نا یہ ہم نے دیا ہے. یہ کوٹھیاں, یہ بنگلے, یہ ایئر کنڈیشن کمرے, یہ لگے ہوئے پنکھے, یہ دکانیں, یہ تجارت, یہ مال, کبھی سڑک کنارے چلتے ہوئے ان خیموں کو دیکھا کر, زین کے خیمے, وہ لوگ ان خیموں میں رہ رہے ہیں. خدا دی قسم ہے سردیوں کے موسم میں کچھ راتیں ایسی آتی ہیں ہیٹر نہ ہو یہ انگلیاں سن ہونے لگتی ہیں, پاؤں کی انگلیاں بستروں میں بھی سن ہونے لگتی ہیں. پھر اوپر سے بارش برس رہی ہو, ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں, ہم کمروں میں ہیں, دروازے بند ہیں. ایک منٹ کے لیے تصور تو کرو وہ جو خیموں میں ہیں جن کے نیچے پانی داخل ہو رہا ہے, تو کبھی سوچا تو کر تیرے نال اللہ دی رشتہ داری ہے. انہیں نہیں دیا تجھے دے دیا, انہیں محروم رکھا تجھ پر رحمت کر دی. تو اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں مما رزقناہم ینفقون, اس روزی میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں ہم نے دی ہے وہ روزی. اب آئیے اصل موضوع کی طرف. والذین یؤمنون بما انزل الیک, مومن لوگ وہ ہیں جو اس وحی کو مانتے ہیں جو آپ کی طرف اتاری گئی. وما انزل من قبلک, اور اس وحی کو بھی مانتے ہیں. مومن وہ ہوتے ہیں جو اس وحی کو بھی مانتے ہیں جو آپ سے پہلے نبیوں پہ اتاری گئی. دو وحیوں کا ذکر کیا قرآن نے, میرے نبی پہ اترنے والی وحی, پہلے نبیوں پہ اترنے والی وحی. استدلال میرا یہ ہے اگر میرے نبی کے بعد بھی وحی نے اترنا ہوتا, اگر میرے نبی کے بعد بھی وحی نے اترنا ہوتا, کسی نے نبی بننا ہوتا, تو جس طرح قرآن نے من قبلک کا ذکر کیا تھا قرآن من بعدک کا بھی ذکر, من قبلک کا ذکر کرتا ہے قرآن, من بعدک کا ذکر قرآن نہیں کرتا. کوئی ایک آیت ہے, میں اس پر کتنی آیتیں پڑھتا چلا جاؤں. من قبلک کا ذکر ہے, من بعدک کا کوئی نہیں. مشرکین نے میرے پیارے پیغمبر پر اعتراض کر دیا, ہم تجھے اس لیے نبی نہیں مانتے کہ تو بشر ہے, انسان ہے, کھاتا پیتا, تجارت کرتا, تجارت کے لیے بازار جاتا, تو نبی کیسے ہو سکتا ہے. مشرکین نے اعتراض کیا. قرآن نے ایک سے زائد جگہوں پہ اس کا جواب دیا. سورت یوسف کے آخری رکوع میں جواب دیا, وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم, آپ سے پہلے ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے تھے وہ سارے کے سارے مرد تھے, انسان تھے.
شادیاں بھی کرتے تھے، بال بچے بھی تھے، بھوک بھی ستاتی تھی، تجارت بھی کرتے تھے، تو من قبلک کا صرف ذکر کیا، من بعدک کا قرآن نے ذکر یہ نہیں بتایا جو آپ سے پہلے نبی ہے وہ بھی سارے مرد تھے، اور آپ کے بعد جو آئیں گے وہ بھی کیا ہوں گے؟ مرد. لیکن پہلوں کا ذکر کیا، بعد والوں کا ذکر نہیں. آپ سورت انبیاء پڑھیں، اس کی آیت نمبر 25 پڑھیں. یہ 17واں سپارہ ہے اور سورت انبیاء ہے. سورت انبیاء کی آیت نمبر 25 ہے. قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. جنہوں نے مفہوم سمجھ آ گئے جو ہوتے سبحان اللہ کھو یار، وہ کئی گونگے ہو گئے ہو یار. میں نعرے تو منع کیتا تسی تے چپ کر گئے ہو بالکل. وما ارسلنا من قبلک من رسول. نعرہ تکبیر، ختم نبوت. اس نو آدھے ترا کڈھنا لانا، میرا تے ترا کڈ چھڑیا. وما ارسلنا من قبلک من رسول، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے، من قبلک من قبلک، من بعدک کا ذکر. اگر میرے نبی کے بعد بھی کسی نے نبی بن کے آنا ہوتا، وہی کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا، تو جس طرح قرآن من قبلک کا ذکر کرتا ہے، من بعدک کا بھی ذکر کرنا. ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ان کی طرف ایک ہی وحی کرتے تھے. ہر نبی کی طرف ایک ہی وحی ہم کرتے تھے، لا الہ الا انا، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی الہ نہیں. یہ ذرا ترجمہ یار مزیدار نہیں ہوا، میں ذرا اس کو اور ترجمہ کرتا. کوئی الہ نہیں، لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پکارے جانے کے لائق نہیں، کوئی عالم الغیب مختار کل نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں، کوئی اولاد دینے والا. یہ میں الہ کا معنی کر رہا ہوں اور ذمہ دار آدمی ہوں، ذمہ دار مبلغ ہوں. یہ نہیں ہے کہ بغیر دلیل کے کر رہا ہوں، قرآن اس کی گواہی دے گا. الہ کی صفتیں کیا ہوتی ہیں، الہ کون ہوتا ہے، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. شفائیں دینے والا، مقدمے سے رہائیاں بخشنے والا، کشتیاں کنارے لگانے والا، نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں. لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں الا انا، مگر میں. یہ جو میں کا لفظ ہے نا، میں کا، اس لیے میں نے ترجمہ بدلا، صحیح ترتیب سے ترجمہ، مگر میں. مزہ آیا نا، میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میں یہ تین نہیں سجدی. میں یوں اور میں ایسا ہوں اور میں یہ ہوں، یہ تین نہیں سجدی. اپنی پیدائش ویکھ، گندے پانی دے قطرے تو اساں تن بنایا، تو یہ میں سجدی ہے. یہ میں مجھے سجدی ہے. میں، کوئی الہ نہیں مگر میں. فاعبدون، پس عبادت کرو تو صرف ہو میری. من قبلک کا ذکر کیا، من بعدک کا ذکر نہیں کیا. ایک اور آیت پڑھتا، سورہ زمر سے پڑھتا. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. ذرا کہو من قبلک.
کس وہی کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے؟ من پہلے نبیوں کا ذکر ہو رہا ہے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ کو بھی یہی حکم دیا گیا، آپ کی طرف بھی یہی وحی کی گئی، اور آپ سے پہلے جو نبی ہوئے ان کی طرف بھی یہی وحی کی تھی. کیا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، ہر نبی سے کہا کہ اگر تو نے شرک کیا، اگر لَإِنْ، جیسے قرآن میں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ، اگر اللہ کے سوا کوئی معبود ہوتے، اگر ہیں نہیں. اس کو ہم کہتے ہیں لو فرضیہ. جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں چل 1 منٹ واسطے مان لیا، بالفرض والمحال. ہر نبی کی طرف ہم نے یہ وحی کی لَإِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اگر تو نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ أَعْمَالُكَ، تو تیرے عمل بھی لَيَحْبَطَنَّ، برباد ہو جائے، برباد ہو جائے. ہر نبی کو یہ کہا. آمنہ کے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ کو بھی یہی کہا گیا، آپ سے پہلے نبیوں کو یہی کہا گیا. لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر بالفرض والمحال آپ نے شرک کیا. نبی تو یار صغیرہ گناہ بھی نہیں کرتے، کبیرہ گناہ تو اپنی جگہ پہ رہے، صغیرہ گناہ بھی نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے. وہ جو لوگوں کے ذہن میں حضرت آدم کو اللہ نے کہا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور وہ اس درخت کے قریب چلے گئے، تو یہ نافرمانی نہیں. قرآن کہتا ہے ناسیہ، آدم بھول گئے. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور اپنی نافرمانی پر ہم نے آدم کا ارادہ نہیں پایا، یعنی ارادتاً انہوں نے نافرمانی نہیں کی. سورۃ اعراف میں ہے وَقَاسَمَهُمَا، شیطان نے ان دونوں کے سامنے قسمیں اٹھائیں. قاسما یہ با مفعول ہے، یعنی ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے قسمیں اٹھائیں اور انہوں نے اس کی قسموں پہ کیا کر لیا؟ یقین کر لیا. قاسمہما، ابلیس نے قسم اٹھائی، میں اللہ دی قسم ہے میں تیرا خیر خواہ ہاں، اس درخت کا پھل جو کھا لیتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے، جنت سے کبھی نہیں نکلتا، ہمیشہ رہتا ہے، میں تیرا خیر خواہ ہاں. شیطان نے قسمیں اٹھائیں اللہ کے نام کی. حضرت آدم نے پاکستان تو دیکھا ہوا نہیں تھا کہ انہیں یہ پتہ ہوتا کہ لوگ اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں اٹھاتے رہتے ہیں. انہوں نے پاکستان تو دیکھا نہیں تھا. انہوں نے سوچا اتنا بڑا نام، اتنا بڑا نام، اس نام کی بھی کوئی جھوٹی قسم اٹھا سکتا ہے؟ فریب میں آ گئے، فریب میں آ گئے. بندیالوی کہتا ہے دھوکہ بھی کھایا تو کس کے نام پہ کھا لیا. خدا دی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، ساری دنیا کی فرما برداریاں حضرت آدم کی یہ نظر آنے والی نافرمانی پہ قربان ہے. یار نظر آنے والی نافرمانی، میرے لفظ ذرا غور کرنا، نافرمانی نہیں تھی، نظر کیا آ رہی تھی؟ نظر آ رہی تھی کہ بظاہر کہ یہ نافرمانی ہے، لیکن وہ نافرمانی، دھوکہ کھایا، فریب کھایا تو کس کے نام پہ کھا لیا؟ انبیاء گناہوں سے کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں، نبوت کے ملنے سے پہلے بھی، نبوت کے ملنے کے بعد، لڑکپن بھی، بچپن بھی، جوانی بھی.
رب کی نافرمانی نہیں کرتا اللہ کا نبی، معصوم ہے، اور میرا نبی اتنی مقدس زندگی ہے میرے نبی کی. مجھے مرزائیوں پہ تعجب ہوتا ہے، تعجب کا لفظ شاید غلط نکل گیا، افسوس ہوتا ہے، کس ہستی کو چھوڑا اور کس کو مان لی. مرزائیوں تم نے کبھی غور نہیں کیا؟ کبھی تنہائی میں غور تو کرو، کس کو چھوڑا ہے، پھر کس کو جا کے تم نے مان لیا؟ چھوڑا اس کو جس کی زندگی اتنی مقدس ہے، اللہ نے قرآن میں اس کی زندگی کی قسم کھائی ہے، لعامرو کا، لعامرو کا. یہ عربی میں جو مزہ ہے، جو لطف ہے، لعامرو کا. اردو میں کہاں ہے؟ اردو میں ترجمے میں کہاں ہے؟ ہاں پنجابی میں آپ یہ لفظ بولتے رہتے ہیں، اکثر بولتے ہیں، نوجوان بھی بولتے ہیں، عام لوگ بھی بولتے ہیں، میں وہی ترجمہ کرتا ہوں، لعامرو کا، تیری زندگی دی سو ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو کیا کرے؟ تیری زندگی دی، تیری زندگی دی سو ہے. قسم اٹھائی اللہ نے میرے نبی کی زندگی کی. اور ہماری جماعت کے شیخ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے کہا، مانا کیا، جملہ دعائیہ بنا کے، لعامرو کا، شالا جیندہ رامے میرا سونا پیغمبر، شالا جیندہ رامے میرا سونا پیغمبر. اتنی مقدس زندگی ہے میرے نبی کی، اسے چھوڑا. مانا جا کے کس کو؟ قادیانی کو آپ نے نبی مان لی، اسے نبوت کی مسند پہ آپ نے بٹھا دیا. یہ میری تقریریں فیس بک پہ آ رہی ہیں، یہ میرے درس باہر کے ملکوں میں بھی لوگ سنیں گے، ہو سکتا ہے کوئی مرزائی بھی سنے، ہو سکتا ہے. فیس بک کھولے، جو لوگ شیئر کرتے ہیں اس کا کوئی ساتھی شیئر کر دے، اس کے کانوں تک پہنچ جائے. دیکھیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ بھول گئے، غلط رستے پہ چل نکلے ہیں، اللہ انہیں ہدایت نصیب، اللہ انہیں ہدایت، اللہ انہیں سیدھے رستے پہ لے، ابدی جہنم سے بچ جائیں. اس کے لیے ہمیں دلائل سے گفتگو کرنی چاہیے. طنز کرنا، تضحیک کرنا، تمسخر اڑانا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو. کوئی چند لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، بے بڑا رگڑا لایا مولوی صاحب، بس کیا ہو گیا، وہ اپنے بندے خوش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے. لیکن کوئی مخالف آپ کی تقریر کو سنے تو جب آپ مرزے کی ماں کا ذکر کریں گے تضحیک آمیز لہجے میں، تو وہ سنے گا آپ کی تقریر کو؟ کبھی نہیں سنے. کہے گا بند کرو، اس کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے. جو مرزائی میرے ان دروس کو سن رہے ہیں وہ خدا کے لیے تنہائی میں بیٹھ کے غور کریں. میں خیر خواہ ان کا، اور ہم نے جو ختم نبوت کے عنوان پر کام کرنا سرگودا میں شروع کیا، یہ 9واں سال ہے. 8 سال ہم نے یہ درس دیے ہیں مختلف جگہوں پہ، ہر سال ہم یہ عشرہ منعقد کرتے ہیں. ہم نے جو درس دیے ان میں ہمارا لہجہ مہذبانہ تھا، گفتگو سلیقے سے تھی، دلائل سے تھی. میں مرزائیوں کو کہتا ہوں، تنہائی میں بیٹھ کے خدا کے لیے غور کرو، غور کرو، سوچو. کل قیامت کے دن سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تپی ہوئی ہوگی، بدن پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا، پورے میدان معاشر میں کوئی پانی نہیں ہوگا، حوض کوثر کا ساقی محمد عربی ہوگا. اس سے تم کٹ گئے ہو. کہاں جاؤ گے؟ کہاں سے جام کوثر لوگے؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو. مرنا ہے تم نے، قبر میں جانا ہے، منکر نکیر نے آنا ہے،
انہوں نے سوال کرنا ہے من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے؟ کیا جواب دو؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو، میری اس دلیل پر خدا کے لیے غور کرو۔ قرآن پہلی وحی کا ذکر کرتا ہے، قرآن میرے نبی پہ اترنے والی وحی کا ذکر کرتا ہے۔ آپ جتنے لوگ شہری بیٹھے ہوئے یہاں، اگر کوئی مرزائی آپ سے کبھی گفتگو کرے، آپ کے دفتر میں کلیگ ہے، دکان میں آپ کا پڑوسی ہے، یا کسی وجہ سے آپ کا کوئی میل جول ہے، اس سے آپ یہ بات کریں، خدا کے لیے کریں۔ فیس بک کے ذریعے کوئی مرزائی میری تقریر اور میرے درس کو سنے تو اس پر غور کرے۔ قرآن دو وحیوں کا ذکر کرتا ہے، ایک وہ وحی جو میرے نبی پہ اتری، اور دوسری کون سی وحی؟ کس آیت میں؟ پہلے پارے میں۔ آپ سب کو آیت یاد ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من۔ آپ اس مرزائی سے بات کریں۔ میں فیس بک کے ذریعے بات کر رہا ہوں اپنے اس درس کے ذریعے کہ اگر میرے نبی کے بعد بھی وحی کا سلسلہ جاری ہوتا، کسی نے نبی بننا ہوتا، وہی جبریل لے کے آتا، تو جس طرح قرآن نے من قبلک وحی پر ایمان لانے کا ذکر کیا ہے، من بعدک والی وحی پر بھی ایمان لانے کا ذکر ہونا۔ کیوں جی؟ میرے نبی نے نہیں کہا میرے نبی سے زیادہ مشفق کون ہے، میرے نبی سے بڑھ کے شفیق کون ہے؟ میرا نبی تو رحمت للعالمین ہے، میرے نبی نے تو قیامت تک آنے والی خبریں دی ہیں، امت کو آگاہ کیا ہے، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ فتنوں کے بارے میں ذکر کیا ہے، فتنے اس طرح گریں گے جس طرح تسبیح کا دانہ ٹوٹ جائے یا ہار اس کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے موتی گرنے لگتے ہیں، اس طرح فتنے گریں گے۔ ایک دور آئے گا میری امت پر، یا رسول اللہ بچنے کی کیا صورت ہے؟ فرمایا قرآن کی پناہ میں آؤ۔ انشاءاللہ جو ہماری جماعت ہے اشاعت التوحید و سنہ، الحمدللہ ہماری تگ و دو اسی طرف ہے کہ لوگوں کا ذہن اللہ کے قرآن کی طرف موڑ دیا جائے، قصے کہانیوں سے ان کی جان چھوٹ جائے، یہ قرآن پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں۔ میرا نبی تو مشفق نبی ہے، میرا نبی تو شفیق پیغمبر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے بعد ان دو آدمیوں کی پیروی کرنا، ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے۔ اطلاع دی میرے نبی، آنے والی باتوں کی اطلاع دی، جن چیزوں کی ضرورت تھی میرے نبی نے آگاہ کیا۔ ابو بکر و عمر کی اقتداء کرنا۔ پھر ایک موقع پہ میرے نبی نے کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میرے طریقے کو اختیار کرو، اور تم پر لازم ہے کہ میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو۔ میرے نبی نے امت کی رہنمائی کی، یہ کام کرنے ہیں میرے بعد، یہ کام میرے بعد کرنے ہیں، ان لوگوں کے پیچھے چلنا ہے۔ میرے نبی نے حضرت عیسیٰ کے آنے کی بشارت دی کہ وہ قیامت سے پہلے آئیں گے۔ میرے نبی نے دجال کا ذکر کیا، فتنوں کا ذکر کیا، دجال آئے گا، یہ کام کرے گا، میرے نبی نے اس کا ذکر کیا۔ میرے نبی نے زمین پہ سے نکلنے والے ایک جانور کے بولنے کا ذکر کیا، وہ لوگوں سے کلام کرے۔ جتنی چیزیں خطرناک تھیں میرے نبی نے آگاہ کیا، اور جن چیزوں کی پیروی کرنی تھی میرے نبی نے رہنمائی کی، میرے خلفاء راشدین کے طریقے پہ چلو۔
ان کی پیروی کرو. جو نبی دجال کے بارے میں ذکر کرتا ہے، حضرت عیسیٰ کے نزول کے بارے میں ذکر کرتا ہے، قیامت سے پہلے آنے والے زلزلوں کا ذکر کرتا ہے، آندھیوں کا ذکر کرتا ہے، اگر آپ کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو میرا نبی اس نبی کا بھی ذکر کرتا نا. لیکن باقی ساری باتیں بتائیں، امت کو یہ نہیں بتایا. اتنا اہم مسئلہ کہ مرزا قادیانی کہتا ہے جو مجھے نہیں مانتے وہ جنگل کے خنزیر ہیں، ان کی عورتیں بغایا ہیں، کنجریاں ہیں. جو مجھے اتنا اہم مسئلہ کہ جو اس پر ایمان نہ لائے وہ جنگل کا خنزیر بن جائے، جو اس پر ایمان نہ لائے ان کی عورتیں کتیا بن جائیں، جو اس پر ایمان نہ لائے ان کی عورتیں کنجریاں کہلائیں. اتنی اہم بات تھی تو آمنہ کے لال کو رہنمائی کرنی چاہیے، بتانا چاہیے تھا. بس آخر میں ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کر. سن 1974 میں کتنے سال ہو گئے؟ 45 سال. ہاں جی، سن 45 سال. ہاں 47. تو ہم تو کسی نے بھی یاد نہیں. سن 1974 دی تاریخ تو یاد نہیں ہونی. آخو نہیں یاد، نہیں تو لوگ تو بڈھا آخر لگن. میں نے تو اس تحریک میں کام بھی کی، جلسوں سے خطاب کی، عمر اپنی نہیں دس. میں نے اس جلسے میں کام کی، ان جلسوں میں جو 74 میں ہوتے تھے کام کیا اس تحریک میں. یہ شرف حاصل ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت تھی، پیپلز پارٹی کی، اور ہماری تحریک تھی. مزے کی بات یہ تھی، حیرانگی کی بات یہ تھی کہ پیپل پارٹی کے جو ورکر تھے نا وہ بھی اس تحریک میں ہمارے ساتھ تھے. سیاست اپنی جگہ پہ ہوتی ہے اور مذہب خدا گواہ ہمارے ساتھ مل کے وہ نعرے لگاتے تھے، گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا. جلوس بھی نکالتے تھے حکومت کے خلاف، مطالبے بھی کرتے تھے، نعرے بھی لگاتے تھے. سب ایک تھے، کوئی سیاست مذہب نہیں رہ گیا تھا. ایک ہی نعرہ تھا کہ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت کرا. بس ہمارے اسمبلی میں جمعیت علماء اسلام کے ایک عالم اسمبلی کے رکن تھے، مولانا غلام غوث ہزاروی. وہ وہاں رکن تھے. بھٹو صاحب کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے. تو بھٹو صاحب ان کو کہنے لگے کہ مولانا میں تے مرزائیاں نو غیر مسلم اقلیت قرار دینا چاہنا، میرا تو دل ہے، میری بیوی نہیں مندی. وہ آخ دیے داڑیاں دیکھو ان کی. یہ جو مرزائیوں کا وہ خلیفہ کہلاتا تھا اسے اسمبلی میں طلب کیا گیا تھا نا، اس پر جرا ہوئی تھی بے تو بھی اپنی صفائی دے. اس کی سفید پگڑی، سفید داڑھی، اچکن. ممبر بھی دیکھ کے نا ایک دفعہ حیران ہوئے، بھئی ایک کافر ہے، ان کو کافر کہتے ہو؟ تو بھٹو صاحب کہنے لگے کہ میری بیوی نہیں. مولانا نے کہا منوا لیتے. ناشتے پہ اکٹھے ہو گئے، مولانا بھی، بھٹو صاحب بھی، اور نصرت بھٹو بھی، ان کی اہلیہ تھی. تو مولانا نے بھٹو صاحب سے پہلا سوال کیا، بھئی تساں مرزے نو نبی مندے ہو؟ بھٹو صاحب نے کہا میں تو نہیں مانتا. تو مولانا نے نصرت بھٹو سے کہا بھئی تو مننی ہے؟ اس نے کہا میں بھی نہیں مانتی، مرزے نو نبی نہیں مانتی. مولانا نے یہی کتاب نکالی مرزے کی، جو مجھے نہیں مانتے ان کے مرد جنگل کے خنزیر ہیں اور عورتیں کتیاں ہیں.
یہ جب مولانا نے کتاب رکھی نا سامنے نصرت بھٹو کے، اس نے پڑھی، اس آخیا کل نہیں اجو، کل نہیں اجو، یہ ہمیں خنزیر کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کی عورتوں کو جو اس کو نبی نہیں۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی اہم بات کہ جو تجھے نہ مانے وہ خنزیر بن جائے، جو تجھے نہ مانے ان کی عورتیں کتیا بن جائیں، اتنی اہم بات تجھ پر ایمان لانا، تجھے نبی ماننا اتنا ضروری تھا۔ تو میرا نبی جو ساری چیزوں کی خبریں دے رہا تھا، میرے نبی کو بتانا چاہیے تھا کہ میرے بعد ایک نبی، لیکن نبی پاک کی حدیث بھی خاموش ہے، آنے والی وحی سے قرآن بھی کیا ہے، خاموش ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب نے نبوت کا سلسلہ آمنہ کے لال پر کیا کر دیا ہے، ختم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔